الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقال في موضع آخر: ولا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 1443 ذی الحجہ کا یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی سال 1443 کا آخری جمعہ بھی ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ آنے والا اسلامی سال ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، آنے والا اسلامی سال ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہو، آنے والا اسلامی سال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو، کیونکہ ہمارا نیا سال کا آج یا کل سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ مسلمانوں کو اس تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں اور مسلمان اس تاریخ کی حفاظت کرے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ محرم المبارک سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اور ماہ ذی الحجہ پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس اسلامی کیلنڈر، اس اسلامی سال کی تاریخ کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں اور تاریخ آرائش تھی، جسے لوگ عیسوی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عیسوی تاریخ پہلے دنیا میں مشہور تھی۔ حضرت عمر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ان کے حضرت کے پاس ایک خط آیا، اور اس خط میں جو تحریر لکھی ہوئی تھی اور اس تحریر میں جو تاریخ لکھی ہوئی تھی وہ عیسوی تاریخ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خط کو دیکھا، اس خط کو پڑھا، اور اس خط کو دیکھنے کے بعد اس میں تاریخ جو دیکھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ تاریخ جو ہے یہ پرانی تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ کا رواج عام کریں، اسلامی تاریخ کا ایک کیلنڈر ہم خود سے ایجاد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس اسلامی تاریخ کا ایک کیلنڈر وجود میں لائیے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ صحابہ سے طے کیا، صحابہ کو بلایا کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہوئے۔ سب سے پہلے رائے آئی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں ہوئی، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن بہت بڑا انقلابی دن ہے۔ اس دن سے اصلاحی انقلاب دنیا میں برپا ہو گیا۔ دنیا جو ظلم اور تاریکی کے اندر گھٹ رہی تھی، تاریکی کے اندر اور ظلم کے اندر دنیا آخری سانس لے رہی تھی، اس ٹائم پر، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر لوگوں کے لیے ایک رہنما، ایک ہدایت،
ایک صحیح رہنما دنیا میں مبعوث کیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا اس یوم ولادت کو، یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا کریں، لیکن اس پہ سارے صحابہ کی رائے متفق نہیں ہوئی، دوسری رائے مانگی گئی۔ تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن کو اسلامی تاریخ کے طور پر متعین کر دیا جائے اور اس دن سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، لیکن اس رائے پہ بھی سارے صحابہ متفق نہیں ہوئے۔ تیسری رائے مانگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے تیسری رائے مانگی، تو صحابہ نے تیسری رائے پیش کی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت پر اللہ کے نبی فائز ہوئے، وہ دن بہت عظمت والا ہے، وہ دن بہت عظیم دن ہے، اس دن سے ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا کریں، لیکن اس رائے پہ بھی تمام صحابہ متفق نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت علی ابن طالب رضی اللہ کرم اللہ وجہہ نے رائے پیش کی کہ جس دن میں ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بتائیے کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے پیش کی، انہوں نے کہا جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اس واقع ہجرت کو ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا کے طور پر متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسی رائے تھی، تمام صحابہ کرام اس رائے پہ متفق ہوئے، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق بھی اس رائے کو حاصل ہوئی، اور یہ طے کر لیا گیا ہجرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس دن سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، اس دن کو اسلامی تاریخ، اس مہینے کو اسلامی تاریخ کے ابتدا کے طور پر منایا جائے گا۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور تمام صحابہ کی متفق رائے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اور یہ جب طے ہوا محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اس کا پس منظر کیا تھا کہ ہجرت کے واقعے کو تمام صحابہ نے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا۔ صحابہ نے ہجرت کے واقعے کو دیکھ کر محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اگرچہ ہجرت شروع ہوئی ہے ماہ ربیع الاول میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا تھا وہ ماہ محرم الحرام میں ارادہ فرمایا تھا ہجرت کا، اسی لیے تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے کہ ہجرت کے سال کو، یعنی ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ ایک سرسری واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ کس وجہ سے ارادہ کیا تھا کہ جب ظالموں کا ظلم بے انتہا بڑھ گیا، شریروں کی فتنوں پروروں کی فتنہ بے انتہا بڑھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ کے نبی اب ہم ان ظالموں کا ظلم نہیں سہ سکتے ہیں، اب ہمیں آپ اجازت دیجئے۔ چنانچہ ہم آپ کی اجازت سے ایک ایسی جگہ کا رخ کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے مذہب پر، اپنے شعار پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، جو چاہے تو ہجرت کرے۔ تو سب سے پہلے بعض صحابہ نے ہجرت کر کے حبشہ کا رخ کیا، اس لیے کہ حبشہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں بہت نرم تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ دیتا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ہم حبشہ کی طرف ہجرت کر لیجیے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی،
اس کے بعد جب قافلے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلوں کے ساتھ ملاقات کرنے لگے. جو قافلہ حج کے لیے آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے, ان کے سامنے دین کی دعوت دیتے تھے, اللہ کا نظام ان کے سامنے بیان فرماتے تھے. چنانچہ مدینہ طیبہ سے جو پہلا قافلہ مکہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی, ان کے سامنے دین کو پیش کیا. چنانچہ ان میں سے 10 یا 11 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور مشرب الاسلام ہو گئے, اور پھر انہوں نے حج کرنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ واپس روانہ ہوئے اور وہاں جا کر لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کیا, اللہ کا دین پیش کیا, اللہ کی حقانیت پیش کی, دین کی ایمان کی نورانیت کو پیش کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پر محنت کی تو لوگوں کے دل متاثر ہونے لگے, اسلام کی طرف مائل ہونے لگے. اور اگلے سال پھر جب حج کا قافلہ مدینہ طیبہ سے تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ تو اللہ کے نبی پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو پھر دعوت دیتے ہیں اور وہ پھر مشرب اسلام ہوتے ہیں. اور جب مدینہ میں آہستہ آہستہ دین پھیلنے لگا اور مدینہ میں بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی مسلمانوں کی, اب صحابہ نے اللہ کے نبی سے اور اجازت مانگی, اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیجئے, اب مدینہ طیبہ ہمارے لیے رہنے کے لیے اچھی جگہ تیار ہو گئی, مدینہ میں ہمارے بہت سے ساتھی تیار ہو گئے, اب ہم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر لیں. اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ آپ جائیے, جو چاہے وہ جائے مدینہ طیبہ ہجرت کرے. اور ادھر سے جب کفار نے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا, اللہ کے نبی نے تو صحابہ نے اجازت مانگی, اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دی, لیکن اللہ کے نبی کو ابھی انتظار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کب وحی کے ذریعے آپ کو ہجرت کی اجازت دے. اسی انتظار میں تھے. ادھر سے کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی جن کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے, جن کے ساتھ ہم قتال کر رہے تھے, جن کے اوپر ہم اپنا ظلم ڈال رہے تھے, وہ یہاں سے آہستہ آہستہ ہو کر سب جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے جائے اور یہ مدینہ پہنچ کر ایک بڑی جماعت کو بنائے, بڑی جماعت تیار کرے اور ہمارے مقابلے کے لیے آئے, پھر ہمارے ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے. اس سے پہلے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. چنانچہ دار الندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ قائم کی, اس میں کفار مکہ کو جمع کیا, تمام آئے, دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ ہم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں, کیونکہ اگر یہاں سے چلے گئے, مدینہ پہنچ گئے, پھر یہ وہاں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زبان میں ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ لوگ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ کر لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں گے تو لوگ ان پر فدا ہو جائیں گے, ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. اس سے پہلے کہ نبی یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائے ہمیں ان کے خلاف کوئی سازش تیار کرنی ہوگی. چنانچہ جب انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں رائے پیش کی گئی, میٹنگ میں شیطان ملعون ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں بھی وہ وہاں میٹنگ میں حاضر ہوا, اور میٹنگ میں جب بیٹھ گئے سب نے رائے پیش کی. سب سے پہلی رائے پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلائے وطن کر دیا جائے, یعنی مکہ سے نکال دیا جائے, شہر سے شہر بدر کر دیا جائے. لیکن شیطان نے فوراً اس رائے کی تردید کی. شیطان نے کہا ایسا مت کرو, اگر تم ایسا کرو گے تو یہ مدینہ طیبہ جائیں گے اور مدینہ طیبہ جا کر یہ بہت بڑی جماعت قائم کریں گے, پھر آپ کے ساتھ یہ لڑیں گے اور آپ کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. پھر دوسری رائے آئی, بعض نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جائے, نہ ان کو کھانا پینا سب اس کمرے میں بند کر دیا جائے, نہ تو ان کو وہاں کھانے کی اجازت ہو, نہ تو ان کو پینے کی اجازت ہو, نعوذ باللہ, یہاں تک کہ وہ گٹ کر اس کمرے میں انتقال کر جائے. لیکن شیطان نے فوراً اس رائے کی بھی تردید کی. شیطان نے کہا ایسا مت کرنا,
کیونکہ ابھی جو یہ جو مکہ کے جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگرچہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں لوگ، لیکن یہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو مضبوط خاندان ہے. ان کے خاندان والے ایک نہ ایک دن ان کو ترس آئے گا، اور ان کے خاندان والے تمہارے ساتھ تمہارے مقابلے میں ان کو چھڑانے کے لیے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے ساتھ قتال کریں گے، اور اس وقت بھی تم ناکام، تمہارے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. جب دونوں رائے ناکام ہوئی تو ابو جہل اسی مجلس میں تھا، وہ اٹھا بدبخت، اس نے کہا میں ایک رائے دیتا ہوں، جب یہ دونوں رائے ناکام ہے تو میری رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ہمارا راستہ ہی صاف ہو جائے گا. شیطان نے جب یہ رائے سنی تو شیطان مردود نے فوراً اس رائے کو تصدیق کی، کہا یہ رائے بالکل اچھی ہے اور یہ رائے بالکل مناسب ہے، کیونکہ ہمارا راستے کا جو کانٹا ہے وہ صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن قتل کرنے میں ہمیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے میں ہمیں ایک سازش اختیار کرنی پڑے گی. ایک آدمی ان کو قتل نہیں کرے گا، بلکہ سارے خاندان میں سے ایک بہادر آدمی متعین ہو جائے گا اور ان کو سامان دیا جائے گا. وہ سارے مل کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے. اس وجہ سے جب وہ اس کو قتل کریں گے، اس کے بعد جو دیت ہمارے اوپر لازم ہوگی، ہم سب مل کر دیت ادا کریں گے، ہم قصاص سے بچ جائیں گے. چنانچہ یہ مشورہ ہوا. اسی مشورہ پہ مہر لگ گئی کہ چند افرادوں کو جمع کر لیا گیا، چند نوجوانوں کو سامان ہتھیار دیا گیا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا بنا کر بٹھایا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح گھر سے نکلیں گے، آپ سارے کے سارے ایک مرتبہ ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہو جانا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے یہ منصوبہ تیار کر رہے تھے ہمیں کیسا کرنا ہے اور کیسا وہاں اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے سارا راز اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل کے ذریعے پہنچا دیا کہ آپ کے خلاف یہ منصوبہ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف دشمن ایسی سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہے. اب آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اب آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، آپ اٹھیے اور سامان سفر تیار کیجئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکل جائیے. چنانچہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیتے ہیں اور ان کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. ہاتھ میں ریت ہوتی ہے، اس ریت کو ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں. پورے جماعت جو باہر تھی اور ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، کیونکہ بینائی دینے والی اللہ کی ذات ہے. جب وہ بینائی دینے پہ آتا ہے تو اندھے کو بھی بینائی دیتا ہے، اور جب وہ سلب کرنے پہ آتا ہے تو کھلی آنکھوں سے بھی روشنائی لے جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا. اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، ان کے سامنے سے نکلے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو دکھائی بھی نہیں دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سے نکل گئے. اتنے دیر میں ایک آدمی ادھر سے آیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو پہرا دے کر؟ انہوں نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد کل جاگے گا، صبح گھر سے نکلے گا، ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا ابے عقل کے اندھو، ابھی تو میں نے اس کو دیکھا، وہ تو یہاں سے چلا گیا. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ہم تو جاگے ہوئے، یہاں سے کوئی نہیں نکلا ہے. انہوں نے جان کر دیکھا کھڑکی سے، وہاں بستر پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، وہاں چادر ہے، اس پر چادر ہے، منہ بھی بند ہے اور پیر بھی بند ہے. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ کوئی اور آدمی ہوگا. انہوں نے کہا چلو اچھا صبح دیکھتے ہیں. جب نبی پاک جب صبح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں دل میں تارے دکھائی دینے لگے کہ ہم تو پوری رات یہاں جا کر انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے، ہم ان کا قتل کر دیں گے، لیکن وہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور ان کو خبر تک نہیں ہوئی.
تو وہاں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے جائیے اور وہاں سے آپ سفر کی شروعات کیجیے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں. غار میں پوچھتے ہیں, غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں آپ تھوڑا باہر رہیے, میں غار کی صفائی کرتا ہوں کس میں کوئی گندگی نہ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر جاتے ہیں. غار میں دو سوراخ ہو جاتے, دو سوراخ ہوتے ہیں. ایک سوراخ کو وہ اپنے تہبند سے بند کر دیتے ہیں اور ایک سوراخ کھلا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. اب آپ اندر آئیے, آرام فرما دیجئے, آپ تھکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں, غار میں آرام فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے ہیں. ایک جو سراغ بچا ہوا تھا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی موذی جانور ہو, اس سے کوئی سانپ اگر نکل جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے, اس سے پہلے مجھے تکلیف پہنچے. چنانچہ اس بل کے اندر ایک سانپ تھا. اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر کاٹا. اس سے اشد تکلیف, بہت زیادہ تکلیف ہوئی. لیکن ابو بکر صدیق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے. ابو بکر صدیق نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے نبی کو جگا دوں, ان کی نیند کو خلل ڈال دوں. تکلیف برداشت کرنے لگے. بہت تکلیف جب حد سے بڑھ گئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے. تو ان کی آنکھ کھلی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا حالت ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی سانپ اس بل کے اندر کوئی موذی جانور ہے, اس نے مجھے کاٹ لیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے دہان مبارک لگا کر نکال کر لعاب مبارک نکال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر لگایا اور اس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی. چنانچہ اس کہنے کا, اس موضوع کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ بہت عظیم واقعہ ہے. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر بار کو ترک کر دیا تھا, اپنے وطن کو ترک کر دیا تھا. کوئی آسان چیز نہیں ہے اپنے گھر بار کو چھوڑنا, اپنے کاروبار کو چھوڑنا, اپنے وطن کو چھوڑ کر خالی اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت, لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچائے. یہی تھا ہجرت کا مقصد. اسی ہجرت کے واقعے سے ہمارے جو نئے سال شروع ہونے والا ہے, اسی کے ساتھ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کو, اس سال کو اس ہجرت کے ساتھ جوڑا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے جب نیا سال ہمارے پاس آئے ہمیں سبق مل جائے ہجرت کے واقعے سے. ہجرت کے واقعے میں جو جذبہ ہے, جو سبق ہے, جو عبرت ہے, ہم اس سے عبرت حاصل کریں, ہم اس سے سبق حاصل کریں, ہم اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اے اللہ آنے والا نیا سال ہمارے لیے برکتوں کا, رحمتوں کا, نجات کا ذریعہ بنائے, ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.